اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر. رب يسر. ربي نہیں ربي. رب رب يسر يسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخير. وتمم بالخير. 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 وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح. يا فتاح. رب زدني علما. رب زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. دیکھیے آپ لوگوں کا ٹیسٹ رہ گیا تھا تو آج میں تھوڑا سا جو آپ نے پڑھا ہے جتنے تختیاں ان کو ریویژن کیا ہوا ہے. آپ نے کیا تھا ریویژن؟ جن کو بھی جتنی سمجھ میں آئی ہیں میں نام لے کر تھوڑا سا پوچھوں گی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا، اور وقت ہوگا تو کچھ سمجھا بھی دوں گی اس میں سے، ہے نا. اور اگلی کلاس انشاءاللہ آپ کا سورہ کی ہوگی. یہ جو ہم نے نورانی قاعدے میں جو ہم نے تختیاں پڑھی ہیں، قاعدے پڑھے ہیں، ان کو ہم استعمال کریں گے. مطلب ان کو پڑھنا سیکھیں گے کہ ان کو سورہ میں کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھیں گے ہم تجوید سے، ہے نا. جو ہم قاعدے پڑھ چکے ہیں، زیر زبر پیش کس طرح پڑھنا ہے، اور الف مدہ یا مدہ واو مدہ کس طرح پڑھنا ہے، یا لین واولین کس طرح پڑھنا ہے، جو ہم نے تختیاں پڑھی ہیں ان کے بارے میں جتنا جانتے ہیں انشاءاللہ ہم سورہ میں پڑھ کے ان کو جیسے ان کو یوز کرتے، مطلب اس میں سورہ میں جو ہم پڑھیں گے تو ان کا استعمال کرنا سیکھیں گے کہ ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، ہے نا. تو ابھی میں پوچھتی ہوں، دیکھیں پریشان نہ ہو کوئی بھی، اگر جتنا آتا ہے بس اتنا بتا دیں، ہے نا. باقی میں دیکھوں گی کہ کیا کمی ہے تو میں بتاؤں گی پھر آپ کو اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی ایسا بالکل ایسا نہیں ہے کہ بھائی بہت اس میں وہ ہے پریشانی والی بات ہے یا شرم والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے نا. صرف میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے جتنا آپ لوگوں کو سمجھایا اس میں سے کتنا آپ کے سمجھ میں آیا، اور جو رہ گیا ہے جو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ دوبارہ سمجھا دیا جائے گا، ہے نا. اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ان کو قاعدوں کو ہم آیتوں میں کس طرح پڑھیں گے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ جی جی. چلیے تو دیکھیں بالکل ایسے شرمانے گھبرانے کی بات نہیں ہے. فٹافٹ جتنا بھی آتا ہو میں نام پکاروں گی تو آپ فٹافٹ جتنا بھی آتا ہے آپ کو سمجھ میں، اور نہیں آتا تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے شروع کرتی ہوں میں. سب اپنا مائک بند کر لیں، بس جس کا میں نام پکاروں گی تو وہ اپنا مائک کھول کر وہ بتائیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، قاعدے کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئندہ سب اسکرین شیئر کر. اسکرین شیئر کر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سی چیز شیئر کروں میں؟ طلعت صاحبہ. جی نہیں، بس وہ اسکرین شیئر کرنے کا ہی اچھا کہہ رہی تھی. اب آپ وہیں سے جو بھی جیسے پوچھیں گی قاعدوں میں جی سے ویسے پوچھ لیجیے جی اسکرین. جی چلیے صاحب دیکھیں بشرا صاحبہ موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں. ادیبہ صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سارے قاعدے اچھے سے آ گئے؟ میں کوئی سا بھی پوچھ لوں آپ سے؟ جی پوچھیے. اگر نہیں بھی ہوں تو کوئی اتنی پریشانی کی نہیں بات ہے نا. آپ جتنا آپ کو پتا ہو اتنا بتا دینا آپ، ہے نا. جی اچھا بتائیں آپ کے حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. ہوں حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا آپ کو اس کے بارے میں؟ الف لام میم یاسین 14 حرف ہیں اس میں. آپ کو پتا ہے حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا ہے تو وہ بتا دیں آپ. جی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کسے کہتے ہیں حروف مقطعات. اچھا ٹھیک ہے، میں پتا ہے میں آپ کا بعد میں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتاؤں گی، ہے نا. آپ کو جی نہیں پتا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتا بھی ہو لیکن ابھی کوئی نہیں بولے گا. صرف جن سے پوچھوں گی بس وہی بتائیں گے، ہے نا. جی اور اچھا نورانی قاعدے سب بند کر دیں. ابھی کوئی بھی دیکھے گا نہیں، جو کوشچن پوچھے گئے ان کو دیکھ کر پریپیئر نہیں کرے گا. بغیر دیکھے، وہی تو ٹیسٹ ہے کاپی وہ. اور بک نورانی قاعدہ سب بند کر کے رکھیے. کوشچن پوچھا جا رہا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے لیکن آنسر مت دیکھ کر رکھیے گا. دیکھ کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھ کر بھی دیں گے تو آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں چیٹنگ ہو جائے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دیکھ کر بتا دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ایمانداری سے بتا دیں کہ نہیں آتا، تو پھر میں انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کو وہ سمجھا بھی دوں گی. اور ابھی آگے بھی جو پڑھائی ہوگی تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قاعدوں کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا. نہیں آتے تو آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا ادیبہ صاحبہ آپ بتائیں کہ اقلاب کے بارے میں آپ کتنا جانتی ہیں؟ پتا ہے کچھ؟ آپ نے ماشاءاللہ اچھا آپ نے بنائے تھے، وہ جو آپ نے ڈالی تھے سبق ڈالے تھے وہ اچھے بنائے تھے آپ نے. اور آپ نے اچھا سبق بھی ڈالا تھا، تو اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا آگے کا پوچھ رہی تھی کہ شاید آپ اچھا جواب دے سکیں. تو پتہ ہی آتا ہے اس کے بارے میں کچھ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اخفا کا پوچھ رہی ہیں آپ؟ اقلاب میں تختی نہیں، آپ وہ مت کھولیے. آپ کی آواز آ رہی ہے کہ آپ پیج پلٹ رہی ہیں. آپ کو اگر نہیں پتا نہیں، وہ میرا پروجیکٹ ہے، میں اس کو بند کر رہی تھی. جی تو آپ بنا اگر آتا ہے آپ کو جتنا بھی آتا ہے اس کے بارے میں، اس کی ڈیفینیشن جتنی بھی آتی ہے آپ کو وہ بتا دیں. اگر نہیں آتی تو وہ بھی بتا دیں. اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اچھا اسٹارٹنگ کا مجھے ہاں ہے اچھے سے، بٹ وہ اینڈ کا اچھا اظہار بتا ریزن. دیجیے. اظہار کے جی بارے میں، اظہار کے بارے میں بتا دیں.
اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا. جی پورا اس کے بارے میں پورا جتنا آتا ہے پورا بتائیے، آرام سے یاد کیجیے، جی سوچ کے بتا دیجیے. ہاں جی. سوچ کر بتا دیجیے اچھے سے جتنا آتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بیچ کے جو چھٹیاں نکلی آپ نے جی ریویژن نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اگر آپ ریویژن کرتے رہتے تو ایسا نہیں ہوتا. جی. ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں. حروف اظہار 6 ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. دیکھیے ہاں یہ بھی آپ جو نام لے رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں لے رہی ہیں. تو بس آپ پتہ نہیں آپ کی کیا سمجھ میں آیا. حروف اظہار، اظہار کس چیز کو کرتے ہیں آپ؟ کس چیز نون، کا اظہار تنوین، کرتے ہیں آپ؟ نون آپ ساکن جس اور تنوین ہاں کو اظہار کرتے ہیں. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ہاں اور تو نون یہ جو پہ جزم آپ لگی ہوتی ہے. ہوں تو یہ جو آپ حرفوں کے نام لے رہی ہیں نا، جو جی حروف اظہار نہیں ہے وہ. ان یہ ہونے سے اظہار ہوتا ہے، ان حرفوں کے ہونے سے، تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حرفوں کے ہونے سے اظہار ہوتا ہے، ان کا اظہار نہیں ہوتا ہے. انہیں حروف اظہار نہیں کہتے، ہے نا. جی. ٹھیک. چلیے ٹھیک ہے. کلاس ٹیسٹ چل رہے ہیں کیا؟ جی میں نے پچھلے جو کلاسیں کینسل ہو گئی تھی نا، اس ٹائم ٹیسٹ ہونے کا کہا تھا، تو اس ٹائم نہیں ہو پایا. میں بھی نہیں تھی موجود، تو اس لیے نہیں ہو پایا، اس لیے اب ابھی لے مجھے رہی بھی نہیں ہوں. پتا تھا. میں 2 دن تھی نہیں، 2 دن میں ہاسپٹل میں تھی، پھر 2 میں دن نے آپ تو نہیں تھے آپ تو مجھے سے پتا ہی نہیں چلا. 15 دن پہلے میں نے ٹیسٹ کا بولا تھا کہ اب جو کلاسیں آئیں گی جب ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ لوں گی 2 کلاسوں میں، لیکن میں نہیں ہو کر پائی تھی. تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ لے کر دیکھ لیتے ہیں، جی جی جی. پتہ چل جائے گا کہ کس کو کتنا آتا ہے، کتنا سمجھ میں آیا. تو جی تھوڑی سی پہلے ٹیسٹ میں تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے مجھے، اب آگے دیکھتی ہوں میں، ہے نا. ادیبہ صاحبہ خاص طور سے بہت زیادہ امیدیں تھیں آپ سے. رقیہ صاحبہ، ناہیدہ صاحبہ ان سے 2 قاعدے وہ پوچھ لیجیے جو انہیں بہت اچھے سے آتے ہیں. اچھا آپ کو کون سے، آپ بتا دیجیے کہ آپ کو کون سے آتے ہیں 2 قاعدے. آپ پوچھ لیجیے، 2 ان لوگوں کی چوائس سے پوچھ لیجیے تاکہ ہر انسان تھوڑا تھوڑا بتا سکے تو اسے کانفیڈنس آ جائے. ہاں ہاں ادیبہ صاحبہ آپ کو بہت اچھے سے کون سے آتے ہیں قاعدے، بتا دیں مجھے. موجود ہیں ادیبہ صاحبہ؟ جی جی. ہاں آپ کو جو بھی قاعدے اچھے سے آتے ہیں آپ مگر بغیر دیکھے ہی بتانا. جی. میں نے جی. کوشش کی. حرکت زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور ان کو جلدی ادا کرنا چاہیے. ہوں تھوڑا بھی نہ کھینچیں اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اچھا یہ جو بتا رہی ہیں، انہوں جی نے جو بتایا ہے یہ والا جو تختی ہے، یہ کسی جی. کو بہت اچھے سے آتی ہے؟ ایک کوئی بولے، اپنا کون سی مائک اپنی؟ کھولے. کون سی؟ یہ کون سی بتا رہی ہیں آپ بتائیں. تختی نمبر 3 حرکات. تختی نمبر 3 حرکات. دیکھ زبر زیر سنیے، پیش دیکھ کو. ایک سیکنڈ دیکھ کر کوئی بھی نہیں پڑھے نہیں گا. نہیں، میرے پاس کچھ بھی جی نہیں ہے دیکھنے کے لیے کیونکہ میں کہیں اور ہوں. جی تختی نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ 3 ہوتے ہیں. اردو میں 3 کو عربک کی گنتی میں حرکات کہتے ہیں. یہ بھی 3 ہے. وہ حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. یہ بھی 3 ہے. تو انہیں حرکات ثلاثہ کہیں گے. سلمیٰ صاحبہ
सलमा नहीं, है अफसाना साहिबा, सलमा साहिबा के फोन से क्लास ले रही हूँ। अच्छा, अफसाना साहिबा है जी। जी जी, फिर से बताएं आप। तख्ती नंबर 3 हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, इन्हें जल्दी पढ़ते हैं। और अरबिक की गिनती में 3 को सलासा कहते हैं, ये भी 3 है तो इन्हें हरकत सलासा कहेंगे। जी, हरकत सलासा। जी, और अदीबा साहिबा और कौन सा आपको एक और बता दें कोई सा? तख्ती नंबर 4 बता दूं, हुर्फ मद्दा नहीं, आपसे नहीं कह या? रही ना, अच्छा, मुझसे ठीक अदीबा है। साहिबा से कह रही हूँ, अदीबा साहिबा। एक और कौन सी बता दें आप, आती है आपको तख्ती? मेरी आवाज आ रही है अदीबा साहिबा? जी आ रही है आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है हाँ आपको? जी जी, अब आ रही है। आप बता दीजिए, एक आध और कोई सी आती हो आपको तो बता दीजिए। जल्दी जल्दी कर लें, अभी इतने लोग हैं, अभी पहले ही चल रहा है जी। जी, हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले जबर हो, या साकिन से पहले जबर हो, हरूफ लीन को जल्दी अदा करेंगे। हम्म हम्म, वाव साकिन से पहले जबर हो तो कौन सा होगा? वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव साकिन, वाव हरूफ लीन साकिन, होगा। हाँ तो वाव लीन कहे ना, वाव साकिन से पहले जबर होगा तो वाव लीन होगा। जी और जी, या वाव लीन साकिन से होगा। पहले पूरा मतलब ये समझना खाली हुर्फ लीन हो गया, नाम भी तो लेना है कौन कौन से हैं। या लीन है और जी वाव लीन है, तो या पर जज़म हो, उसके पहले जबर हो तो वाव या लीन होगा, वाव पर जज़म हो और उससे पहले जबर हो तो वाव जबर हो लीन। तो या लीन होगा जी। तो ये हमें मुकम्मल याद करना है, पूरी अच्छे से पूरी डेफिनेशन इसकी अच्छे से जी समझना है, ताकि हम समझेंगे अच्छे से तो फिर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे भी आगे जाके, है ना। जी तो चलिए, इंशाल्लाह। आपका हो गया। और थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी कर लें, एक्स्ट्रा जी इसका रिवीजन कर लें, है ना। जी, मैंने रिवाइज नहीं करा ना, तो वो हाँ, जहन से भी थोड़ा थोड़ा उतर वही गया है। ज़हन से मतलब ये है कि आपने रिवीजन नहीं करा तो आपकी जो मेहनत है वो बेकार है, अगर आपने छोड़ दिया उसको। जी रिवीजन करते रहना है हमको, है ना। जी जी चलिए इंशाल्लाह। रुकैया साहिबा, आप आपको पूरी ये तख्तियां याद हैं अच्छे से, मतलब इनका अच्छे से डेफिनेशन आपको याद है? मैं कोई सा और भी पूछ सकती हूँ आपसे? रुकैया साहिबा, भाई इतना टाइम लगाएंगे ना आप लोग तो बहुत वक्त ज्यादा हो जाएगा, सबका नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जितना आता है उतना बता दें, मैं कोई सा भी पूछूं आप बता देंगे? क्या बात है भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? ये पे आ रही है आवाज। तो इतनी देर में जवाब क्यों दे रहे हैं भाई, जल्दी फटाफट वो जवाब दीजिए, है ना, इतना टाइम आपने नहीं वो लेना। रुकैया साहिबा को पूछा ना, इसलिए। नहीं मैं तो नहीं, अफसाना आपका साहिबा नाम हूँ। आप, अच्छा, अफसाना हाँ, साहिब आपने बताया था, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। आपको पूरा अच्छे से आ गया है? ये मैं कोई सा भी पूछ लूँ आपसे? अब भी आ तो गया है, मैंने भी रिवाइज नहीं करा, फिर भी आप पूछ लीजिए। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अब इख्फा भी के मुझे बारे सही में में नहीं पता था। 2 हफ्ते में अस्पतालों के नहीं चक्कर पता, काट रही थी ये तो नहीं पता, लेकिन हम हफ्ते में एक बार तो रिवीजन कर ही सकते हैं ना। अब जी आपकी जी, क्लास नहीं होगी तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे पढ़ना, बहुत ये गलत है। रिवीजन करते रहना है हमें, क्लास नहीं हो रही कोई बात नहीं है, कहीं कहीं हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम कि नहीं हो पाती क्लास, तो आप उसका रिवीजन करना मत छोड़ें, जो लिखवाया जी इसलिए जाता है कि इंशाल्लाह आप जी। उसका रिवीजन करें, है ना। चलिए इख्फा के बारे में बताएं, आप कितना जानती हैं? तख्ती नंबर 10 इक्फा तनवीन नून साकिन के बाद इक्फा के 15 हर्फ में से हर्फ बताऊं कि रहने दूं, क्योंकि इक्फा के 15 हर्फ बता मुझे याद नहीं है बता ज्यादा। दें, याद ता याद, अच्छा। ता सा ता सा जीम दाल जा जा र। अब इक्फा के 15 हर्फ याद नहीं है मुझे, मैं जी बता जी देती हूँ। जी जी, 15 हर्फ में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिकदार।
नाक में छुपाना इक्फा कहलाता है। माशाल्लाह। थोड़ी सी और मेहनत करेंगी आप तो आपको ये हुर्फ भी जो बाकी बच्चे जो बताएं आपने अच्छे बताएं राह को छोड़ के। अम, एक आध और कोई आपको अच्छे सी जिसकी डेफिनेशन आती हो तो बताएं। हुर्फे तख्ती नंबर 3 तख्ती नंबर 4 हुर्फे मद्दा। हुर्फे मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ हो उसके पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव हो उसके पहले वाले हर्फ पे अच्छे से पेश हो, आराम से हाँ घबराएं नहीं। पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जज्म, हाँ जज्म वाली वाव हो पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो वाव मद्दा होगा। जज्म वाली या हो उसके पहले वाले हर्फ पे एक जबर हो बार तो या एक मद्दा बार होगा। रुके 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 एक दिन आराम से बताएं घबराएं नहीं फिर से शुरू करें। अलिफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा अलिफ अलिफ मद्दा आराम से अलिफ हो उसके पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जज्म, हाँ अलिफ हो उसके पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव हो उसके पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो वाव मद्दा होगा। या हो उसके पहले वाले हर्फ पे हम्म, हम्म, जबर हो घब तो या मद्दा होगा। इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अच्छा कोई ऐसा है जो बताएगा कि इन्होंने सही बताया है या गलत। मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। कोई है जो तख्ती नंबर 4 बहुत अच्छे से समझा है और बता सकता है। कौन है सही जल्दी बताएं। सही बताइए। अलीफ से पहले जबर है तो अलीफ मद्दा होगा। वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। या से पहले जेर है तो या मद्दा होगा। सही बताया। नहीं, सही मैंने बताया। सही बता दिया। नहीं इन्होंने बताया या था ताकीद है फिर। वाव से पहले जबर कहा था इन्होंने गलत आपने भी नहीं सुना फिर ठीक से। और वाव वाव से खाली पहले पेश होता है। हाँ तो खाली वाव से पहले पेश हो या कोई उसमें एक्स्ट्रा कुछ नई चीज हो मतलब कुछ एक्स्ट्रा होता है जिससे जिसकी वजह से वो वाव मद्दा होता है किस वजह से वाव होता है। पे जज़म लगा होता है ये और उस यही चीजें आपको कायदे बताते टाइम इन्हीं चीजों को बताना है। खाली वाव के पहले पेश होगा तो वाव मद्दा थोड़ी होगा। जब तक जज़म नहीं होगा उसके ऊपर वाव मद्दा कैसे होगा बताएं आप। तो ये चीजों को आपको मुंह से बताना भी है। जी समझ में आ रही है चीज। जी तो थोड़ा सा और ध्यान देकर सुने और पढ़ें। ये जो कोई भी बता रहे हैं ना तो आप उसको सुने गौर से कि ये सही बता रहे हैं या नहीं। और उसको करेक्ट फिर अगर मैं पूछूं तो आप बताएं उसको और आप लोग जो सुनते हैं मैं पढ़ाती हूँ तो उस पे ध्यान दिया करें। मैं चाहती हूँ कि मैं 10 बार बताऊं आपको कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही मैं 10 बार बताऊं आपको लेकिन आपके समझ में आना चाहिए 10 बार नहीं 20 बार। जितनी बार आप कहें मैं उतनी बार बताऊं लेकिन वो आप उसको याद रखें है ना। तो ये किसने बताया आप बताएं। देखिए किसी ने सही तो नहीं बताया जब मैंने बताया जब भी सही हुआ है वो। तो देखिए थोड़ा सा ये अफसाना अफसाना साहिबा ने बताया था। हाँ जी अपी, मैंने इक्फा और इजहार बताया था। इख्फा और इजहार नहीं बताया आपने नहीं, इख्फा इजहार और नहीं, इक्फा और हम्म, मद्दा। ये हुर्फे मद्दा हाँ हुर्फे मद्दा बताया आपने तो इख्फा तो माशाल्लाह अच्छा बताया था। और इसमें भी ये भी ठीक बता रही थी लेकिन आपने थोड़ी सी कहीं गलतियां कर दी है ना। बाकी माशाल्लाह आप और थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो अच्छे से आ जाएगा आपको और भी है ना। जी चलिए अब मैं समरीन साहिबा आप आपको कुछ कायदे हैं याद अच्छे से। समरीन साहिबा मौजूद हैं। देखिए खाली हमको इससे कनेक्ट होके नहीं बैठना है या फिर कनेक्ट करके फोन रख दिया और हम इधर उधर हो गए तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है ना। तो आप कनेक्ट करके बैठे और सुने उसको अपना नाम आए तो फौरन माइक खोल कर बोले। समरीन साहिबा देखिए माइक भी खुला है उनका लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए
सईदा निक्की साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने मैंने आपको कायदे कोशिश की है अपनी तरफ से सिखाने की, उसमें से जो आपको कायदे अच्छे से आते हैं वो मुझे बता सकती हैं आप? अभी इजहार का आता है और इख्फा में भी आता है। जी बताएं। कौन सा इजहार का बता दें? हाँ बताइए। जी। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में जो वर्ड आते हैं उसको जाहिर करके पढ़ते हैं और बिला गुन्ना के जल्दी पढ़ते हैं। किसको जाहिर करते हैं? हरूफ हल्की जो है हमजा है, हा, ऐन, हा, हम्म गैन, खा। तो ये आपने समझा ही गलत है। जिस तरह मैंने समझाया था, मैं क्या कहती हूँ बार बार, कि जब भी हुर्फे हल्की के हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद जब भी हर्फ हल्की के 6 हर्फों में से कोई हुर्फ आएगा, तो हम किसको जाहिर करेंगे? किसी को पता है किसको यहाँ जाहिर करेंगे? नून की उसके आवाज बाद नून जाहिर को, करके तो पढ़ेंगे। जाहिर नून की नून आवाज। की रुखसाना आवाज़ साहिबा। माशाल्लाह। देखिए, यही मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ाऊं और जब मैं आपको समझाऊं, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछिए, नहीं समझ में आ रहा फिर पूछिए। वक्त होगा, जितना वक्त होगा 50 बार मैं बताऊंगी आपको, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा। अब आप जो समझ में आ गया वो करके बैठ गए हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने गलत ही समझा है उसको, कि 6 हर्फों की आवाज आती है। 6 हर्फों की आवाज हम कैसे जाहिर करेंगे बताइए आप? हम छह नहीं, हर्फों की नून की आवाज। जाहिर करेंगे ना। हाँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप बताएं कि किसको जाहिर करेंगे, तो आप कह रही हैं कि ये हर्फों को। वही मैं पूछ नहीं रही नहीं, थी। मैं ये कह रही थी ये बात, इन हरूफ हल्की में से ये 6 वर्ड आते हैं तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। हाँ नहीं, आपने कहा नहीं, अब आप कह रही हैं तो ठीक है, आपके समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप जी। ये हर्फ हल्की के, ये तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ हल्की के 6 हर्फों में से अगर कोई हर्फ आता है, तो हम नून की आवाज को, हर चीज में हम नून की ही आवाज को छुपाएंगे, हम नून की आवाज को गुन्ना करेंगे, नून की आवाज को हम जाहिर करेंगे, नून जी। की आवाज, है ना। और बताएं आगे। और इख्फा का कायदा तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से वो आए तो नून की आवाज को हम्म नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको इख्फा कहते हैं। अच्छा, हुर्फ याद है आपको? जी। ता, जीम, जा, दाल, जाल, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तो, जो, फा, खौफ और काफ। हाँ, माशाल्लाह याद है आपको। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करें आप, है ना। अब हम इंशाल्लाह जो आगे हम क्लास होगी, तो हम इन कायदों को हम उसमें उससे पढ़ेंगे, कायदों से पढ़ेंगे हम, जो सूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। निक्की साहिबा, आपने 2 कायदे बता दिए, बाकी आपके जो नहीं समझ में आया तो आप आगे ध्यान रखें कि वो पूछें। ये है ना, खाली 2 कायदों से हम तजवीद थोड़ी पढ़ सकते हैं ना। अब आपको 2 कायदे आ गए समझ में, आप कलाम पाक पढ़ेंगी तो बस ये 2 कायदे इस्तेमाल, मतलब 2 कायदे देखिए, हुर्फों में। आपको असल में ना जैसे कि कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें तो हम कायदे लगा लेते हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना उसको हम्म थोड़ा याद करने में मुश्किल होती है। जैसे कुरान शरीफ हम पढ़ेंगे तो उसमें तो हम्म। अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्यों समझ में आ जाता है कि किस तरह से पढ़ना है। तो हमने जो लेकिन लिखवाया है ना इसको, तो जो इसीलिए लिखवाया है कि जब definition आप याद नहीं हो पढ़, रही है। हाँ, तो जब आप पढ़ने बैठे ना, तो कॉपी को लेकर बैठा करें और जी। उसको देख देख के, कि भाई ये जो आ रही है ये चीज, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। तो उसमें देखें आप तख्तियों में कौन सी तख्ती में क्या लिखवाया है, तो वो उसको इस तरह उसको इस्तेमाल करके पढ़े। जी इंशाल्लाह। चलिए, ठीक है। देखिए, फायदे याद करने से मतलब ये है कि अगर 2 फायदे हैं इसके, एक लॉन्ग टर्म का है कि आप कल को अपने बच्चों को, दूसरे लोगों को भी बता सकती हैं कि यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, इसको किस तरह से पढ़ना है, वाजे कर सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं।
यही मतलब है। اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ چیز سب کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب شروع شروع میں ہم سیکھتے ہیں تو قاعدوں کے جیسے حروف اخفا جو ہیں ان کے 15 حروف نہیں یاد ہیں، لیکن ہم اینی ہاؤ مطلب کس طرح سے ہم اسے مینیج کر لیتے ہیں کہ ہاں یہاں اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ دوسرے اظہار اور دوسری چیزوں کے دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، ادغام نہیں ہو رہا تو یہ بھائی اخفا ہو رہا ہے، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈ، لیکن ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی پڑھا سکیں اور سکھا سکیں، اور یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گی تو پھر لانگ ٹرم میں آپ بھول جائیں گی اور غلطیاں بھی ہوں گی، تو اور یہ قاعدہ اسی اور جو طرح سے حروف ہیں وہ ہوگا کہ یاد ہم کرنا بہت ضروری ہے۔ ریویژن کرتے رہیں گے تو یاد رہے گا، آپ اگر 8 دن 15 دن نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے، جب تک آپ کے دماغ میں یہ قاعدے اچھی طرح نہیں بیٹھے تو آپ بالکل اس کو پڑھنا چھوڑے نہیں، روز 1 2 بار تو کم سے کم ریویژن کریں اس کا۔ جی، اور قرآن پاک صحیح کہہ رہی ہے، قرآن پاک جب لے کے بیٹھیں تو اس کے ساتھ اپنی کاپی بھی لے کر بیٹھیں اور اس کو ایک نظر ڈالتے جائیں کہ اچھا یہاں یہ ہوا یہاں یہ ہوا، چاہے تو آپ پینسل سے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، تو وہ جب اپن پریکٹیکلی کرتے ہیں نا تو وہ زیادہ آسانی اور زیادہ اچھے سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور آپ لوگ کیونکہ گھبرائیں نہیں، جیسے ٹیسٹ خراب بھی ہو رہا ہے کوئی بھی ہم پریشانی نہیں ہے کسی کا، جیسے کہ ناہیدہ صاحبہ تو اتنی اچھے طریقے سے اتنے لائٹ وے میں لیتی ہیں کہ کسی کو کوئی برا بھی نہیں لگ رہا ہوگا کچھ کسی طرح سے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ایسا نہ سوچیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا خود کا اسسمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ کہاں تک کتنا بتا سکتے ہیں وداؤٹ ریویژن، مانا کہ آپ لوگ کے ریویژنس نہیں ہوئے ہوں گے، موسٹلی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں دوبارہ ہو جائے گا، ابھی جتنا جیسا ہو رہا ہے ویسا دئیے، دل چھوٹا نہیں کریے گا، یا ایسا نہیں کہ ارے ہم تو اتنے 2 مہینے سیکھا کچھ آیا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کو بہت اچھا آتا ہے، بس صرف آپ لوگ ابھی ایٹ اے ٹائم بتا نہیں پا رہے، آپ کو اس ہاں طرح کی کوشچنس کی عادت نہیں ہے، ہم لوگ یہ جب پڑھتے تھے ہم لوگوں کو بھی نہیں تھی، تو وہ دھیرے دھیرے ہو جاتی ہے، پھر اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو ایسا لگے گا میں ہی ہر چیز کے جواب دے دیا کروں، صحیح تو کہہ انشاءاللہ رہی ہیں۔ اچھا رہے گا، آپ کو ابھی لائٹلی ٹیسٹ دے، سمجھیے ہی مت کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بس بتائیے کہ آپ کو جتنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے شروع میں، مگر ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ ریویژن ابھی تک بھی ہم لوگ ریویژن کرتے ہی ہیں، تو وہ ریویژن سے ہی ہوگا، آپ کو بغیر یاد کرے ہو جائے گا اگر آپ ریویژن رکھیں گے تو۔ چلیے اب میں، بشرا صاحبہ تو ہے نہیں ہے شاید کلاس میں، فرزانہ صاحبہ موجود ہے؟ کافی لوگ تو ہے ہی نہیں ہیں، یہ عنائبہ خان کون ہے؟ اس میں تو نام نہیں ہے، طلعت صاحب، یہ اچھا آپ میں سے کون دینا چاہے گا ایک ٹیسٹ؟ خود ہی بتا جی دیں ہم، آپ۔ سمینہ ہاں، خان۔ سمینہ خان، اچھا آپ کو آپ کو کون سے قاعدے اچھے سے آتے ہیں؟ جی شروع کے سب آتے ہیں۔ شروع کے سب مطلب کتنے کتنے میں سے؟ جی 12۔ 12 میں سے میں آپ سے کوئی سا قاعدہ پوچھ لوں، ہے نا؟ جی تو میں آپ سے پوچھتی ہوں، بارہ قاعدے میں سے آپ بتائیں حرف لین کا قاعدہ، لین جی کا قاعدہ بتائیں۔ جی حروف لین 2 ہیں، واو لین، یا یا لین۔ ہوں واو ساکن سے پہلے والے حروف پر زیر ہوگا تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن کے پہلے حروف پر زیر ہوگا تو یا لین ہوگا، اور ان کو ذرا بھی نہیں کھینچیں یہ گے، جلدی پڑھیں گے۔ یہ آپ نے لکھا ہے؟ نہیں مجھے یاد ہے جی۔ تو وہی تو کہتے ہیں، اگر آپ نے لکھا نہیں ہے یہ جو جی بتایا تھا، نہیں لکھا نا آپ نے، نہیں نہیں لکھا ہے ہمارے پاس، ہم نے پہلے بھی جو کلاس لی تھی نا اس میں لکھا تھا۔ تو زیر لکھا تھا آپ نے، زیر غلط بول رہی ہیں آپ۔ زبر زبر جی زبر۔ ہاں تو واو یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا، یا ساکن کے پہلے زبر ہوگا تو واولین اور یالین ہوگا۔ اس لیے کہ آپ نے زیر بولا تو میں نے سوچا جی شاید جی آپ نے ہم ایک لکھنے دم میں ایسے ہی غلطی کی کرتے ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، اچھا یاد ہے آپ کو یہ۔ ہیں۔ تو جی ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں ان کو۔ ہوں اچھا، تنوین کیا ہے؟
تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور نون ساکن؟ جس نون پر جزم ہو یا سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اظہار کے بارے میں بتائیں، آپ کتنا جانتی ہیں؟ جی، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور حروف ہلکی اظہار میں آتے ہیں. یہ 6 ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا. تو ان حروف سے اگر تنوین یا نون ساکن کا ان حروف میں سے جو حروف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھتے ہیں جلدی. ماشاء اللہ، اچھا بتایا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حروف حلقی بولا ہلکی. کرے. ہلکی کوئی نہ بولے، جی ہلکی بولیے. نہیں بولے، ہلقی، حلق سے نکلنے والے ہے نا. جی، حروف ہلکی. یہ جو آپ مخرج جو کر رہے ہیں نا آپ، یہ اپنے جی روزمرہ کی جو زندگی میں آپ باتیں کرتے ہیں تو اس جی میں بھی جہاں جو حرف ہو اس کو وہیں رکھ کر پڑھیں آپ، تو انشاءاللہ جی آپ کی جو یہ زبان ہے اور اچھی ہو جائے گی، صاف ہے نا. جی جی. ماشاءاللہ. سمینہ صاحبہ، آپ نے بتایا، اچھا بتایا آپ نے. اب تو مجھے تو آگے تک یا ہے، مگر بس کنفیوز ہوں، مجھے پتا نہیں تھا ٹیسٹ ہو رہا تھا، ریویژن نہیں کر پائی. ارے بھائی، میں نے ابھی سب کو بتایا. اچھا، میں نے سب کو بتایا ہے کہ ٹیسٹ ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ ہو تو آپ ریویژن کریں. آپ کو لیکن اب روز کیوں ایک وہ لگتا ہے کہ اس سے کیا ریویژن تو میں ہو نے ہی جو جاتا ہے، پھر اپنے کو پکا بھی ہو جاتا ہے. میں ہاں نے جو لاسٹ کلاس لی تھی، جی آپ تھیں جب؟ جی نہیں، ایک کلاس میں نہیں تھی میری. وہ میں نے لاسٹ کلاس میں ہر دن بتا رہی تھی، میں دونوں دن میں نے بتایا تھا کہ اب جو کلاس ہوں گی، اس سے پہلے والی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جی اب جی جو لاسٹ کلاسیں ہوں گی اس مہینے کی، میں اس میں ٹیسٹ لوں گی. لیکن کوئی وجہ سے میں باہر ہوں، میں نہیں جی تھی جی. بھوپال میں، ابھی بھی اچھا میں باہر ہوں، باہر سے لے رہی ہوں. تو میں نے اس لیے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں لے پاؤں گی کلاس، اس لیے یہ رک گیا، اس لیے اب لے رہی ہوں. تو آپ لوگ ہمیشہ ریویژن رکھا کریں، ابھی بھی بتا رہی ہوں میں. آگے جی جو ایک مہینے کی کلاس ہوں گی اس میں آپ کو روز ایک بار تھوڑا سا ٹائم نکال کے اچھے سے تھوڑا سا ریویژن کرنا ہے. ایک بار روز جو لکھوایا جا رہا ہے آپ کو اس کا ایک بار روز ریویژن کرنا ہی ہے. اور جو انشاءاللہ. جی نہیں آتا انشاءاللہ. تو آپ پوچھا کریں، ہے نا. جی چلیے، انشاءاللہ. اب کون صاحبہ ہیں جو ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں؟ جلدی سے فٹافٹ بتا دیں. ابھی میں افسانہ صاحبہ ہوں، میں ایک قید اور بتا دوں. دیکھیے، پہلے جس کا رہ گیا پہلے ان کا کر لیں، پھر میں آپ کا ہاں، پوچھ آپ لوں ان گی، کا ہے کر نا. لیجیے. ہاں، دیکھیے کون ہے، کون بچا ہے جلدی. یہ انابیہ صاحبہ، آپ دینا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے؟ جی. آپ کو کتنا ایسا ہے جو بھی آپ کو قاعدے آتے ہیں اس میں سے کوئی ایک قاعدہ بتا دیں آپ. آپ خود پوچھ لیجیے، پھر بتا دیں گے ہم جو آئے گا آپ وہ. کو اچھا سب آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، سب تو نہیں آتے ہیں، شروع کے آتے ہیں. اچھا، شروع کے آتے ہیں. تو آپ ہے نا حرف مدہ ہے نا جو تختی جی. نمبر 4 بتا دیں. حروف مدہ 3 ہے. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے. اور ان کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اچھا بتایا آپ نے. اور ایک اور بتائیں کہ جی. اچھا، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کھڑا زبر کھڑا زیر مدہ کے برابر ہوتا ہے، انہیں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اچھا، کون سا کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر کھڑا زبر، واو مدہ کے برابر الٹا پیش، یا مدہ کے برابر الٹا زیر، کھڑا زیر. ماشاء اللہ، اچھا بتایا آپ نے. دیکھیے، اچھا دھیان سے پڑھ رہی ہیں آپ، ہے نا. اور ایک تھوڑا سا آگے کا پوچھتی ہوں میں. جی. حرف اقفا کے بارے میں جانتی ہیں آپ کچھ؟ جی. جی بتائیں. حروف اقفا، حروف
حروف حلقی کے حروف حلقی 6 ہیں. یہ تنوین نہیں، نون ساکن کے بعد یہ تو اظہار کا قاعدہ ہے، آپ سے اخفا کا پوچھا میں نے. تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، زا، صاد، دعا، توا، زوا، عین، قاف. ہاں قاف نہیں، قاف تھوڑا سا قاف ماشاءاللہ اچھا بتایا آپ نے، بس عین نہیں ہے اس میں، ہے نا. دیکھ کر قاف تو کیا؟ دیکھ کر تو نہیں بتا رہی آپ؟ نہیں جی نہیں، پکا. پکا. بالکل. تو چلیے ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا، جو حرف اقفا میں عین بتایا بس وہ نہیں ہے، باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ انیسہ بھی. انیسہ بھی ہے، انیسہ بھی، ماشاءاللہ. دیکھیے اچھا بڑھ رہی ہیں آپ، اور تھوڑا سا ہم جی تھوڑا سا اور وقت دیں گے اور محنت کریں گے انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، ہے نا. جی. چلیے اب کس نے دینا؟ زیبا صاحبہ. زیبا صاحبہ کون سی ہے؟ یہ نئی ہے زیبا صاحبہ؟ موجود ہے زیبا صاحبہ؟ آج ہی آ رہا ہے ان کا نام. ہاں وہی دیکھ رہی ہوں میں کہ یہ نئی ہے. اور یہ ہو گیا سلمہ ابراہیم. یہ سلمہ ابراہیم کون ہے؟ ارے وہ سلمہ ابراہیم سے نام آ رہا ہے، میں ہوں ان کی موبائل سے جوائن کر رہی ہوں، افسانہ صاحبہ. اچھا وہی میں کہہ رہی ہوں. اچھا افسانہ صاحبہ آپ کہہ رہی تھی بتانے کا، بتائیں آپ کون سا قاعدہ بتا رہی تھی؟ جی. وہ تختی نمبر 13 تشدید. جس حرف پہ جی تشدید ہو اسے 2 بار پڑھتے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے پڑھتے وقت ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ اچھا بتایا آپ نے. اور تجدید 14 بھی تعلیم بتا ہے. دیں. جی بتا دیں. تختی نمبر 14 حروف قمری، حروف شمسی. حروف قمری میں یہ تو 15 ہے. ہاں حروف قمری اور شمسی. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کال آ رہا ہے، دیکھ کٹ گیا. حروف قمری، حروف شمسی 14 ہیں. ہوں تو یہ بھی مجھے یاد نہیں اپی ہے نا، یہ میں نے نہیں یاد کرا تھا. ہوں تو حروف قمری میں لام الف ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، جیسے والقمری. اور حروف شمسی میں لام اور الف دونوں کو نہیں پڑھیں گے، جیسے اذا الشمس، تو ہوں ایسے پڑھیں گے. ایسے قمری میں الف کو نہیں پڑھیں گے، شمسی میں الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ہاں تو اگر آپ روز اس کا ریویژن کریں گے نا تو آپ کو بنا الگ سے وقت دیے یہ حروف یاد ہو جائیں گے اپنے آپ. جی جی بس ریویژن کی بات ہے ساری. جی آپ 2 تختیاں لے لیں، روز اس کا ریویژن کر لیں، پھر جی دوسری لے جی لیں، پھر انشاء ان کا اللہ. ریویژن ایسے کر کے کریں گے تو آپ نے انشاءاللہ. مشددہ پوچھا تھا نا، وہ ہمیں آتا ہے. کیا پوچھا تھا؟ مشددہ. مشددہ تشدید. جی. اچھا سارے لوگوں کا ہو گیا؟ سارے لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا؟ کوئی بچا تو نہیں؟ بتا دیں جلدی سے. سب کا ہو گیا؟ جی ہاں دیکھیے اب جو یہ ہے نا، کیا نام ہے، ادیبہ صاحبہ. ادیبہ صاحبہ جی آپ تھوڑا سا دھیان دے کر پڑھیں انشاءاللہ. آپ کا اور ریویژن رکھیں آپ تو انشاءاللہ آپ کو جتنا آپ اچھے سے کوشش کرتی ہیں پڑھنے کی، لیکن اگر آپ ریویژن نہیں کریں گی تو آپ کو کون سا ایسا قاعدہ ہے جو سمجھ میں نہیں آیا آپ کے. کوئی بھی ایسا قاعدہ ہو جن کے حرف ہوں تو ہم حرفوں کو ظاہر نہیں کریں گے، ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، چاہے وہ اظہار ہو، چاہے وہ اخفا ہو، یا پھر ہاں یہ 2 قاعدے اظہار کے اور اخفا کے ہیں. اور تو ہم ان دونوں میں نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، حرف حلقی کو ظاہر نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اور تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نون کی آواز کو ظاہر چھپا کر پڑھیں گے ناک میں، اور
اظہار میں ہم کہیں گے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے ہم اظہار کہتے ہیں۔ اچھا، حرف قلقلہ کسی کو آتا ہے؟ جی یہ بھی ہاں، مجھے آتا ہے افسانہ صاحبہ۔ اچھا، حروف مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے حرف قلقلہ کسی سے کیوں نہیں پوچھا، تو بتائیں، ایک کوئی بتائیں۔ میں بتا رہی ہوں افسانہ صاحبہ، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تا سب با سے پہلے جیم دال۔ سنیے، سب سے پہلے یہ قلقلہ کہنا چھوڑیں، کیا قلقلہ، کہیے؟ قلقلہ۔ ہاں ہاں، قلقلہ، ہاں، اب کہیے۔ جی، چلیے آگے۔ تا با جیم دال۔ کیا؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف پھر با، سے کہیں، پھر سے حروف کہیے۔ قلقلہ ہوں ہاں، قاف اب آگے۔ تا با جیم دال۔ ہوں سب سے پہلا کیا بتایا آپ نے؟ اس سے پہلے، سب سے پہلے کون سا حرف بتایا آپ نے؟ سب سے پہلے میں نے بتایا قاف، قوف، موٹا پڑھیں اسے، قاف قوف۔ قاف قوف، تو، با، جیم، دال۔ ہاں، اب بتائیے آگے۔ تا با جیم دال۔ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو آدھا یاد ہے پھر آدھا سے، بھول۔ ہاں، حرف، دیکھیے حرف قلقلہ کے 5 حرفوں کو جب ہم ملا کر لکھیں گے تو ان کا مجموعہ کیا ہوگا؟ پہ قطب جدی جدی۔ ہوگا، قطب ہوں جدی۔ ہوں اور جب یہ جزم کے ساتھ آئیں گے، تو کس کے ان کے ساتھ آئیں گے؟ مخرج جزم کے جزم کے ساتھ آئیں ساتھ گے آئیں گے ہاں، تو تو ان کے ان کے مخرج مخرج ٹکر کھا کے ٹکر کھا الگ ہو کر جائیں گے۔ الگ ہو جائیں گے، اور اور ان سے ہٹ کر اگر ان کسی بھی حرف یہ پر جزم ہو تو وہ قلقلہ ہوں نہیں ہوگا۔ اچھا، جب یہ ان حرفوں پہ پورے کلام پاک میں ہی ایسا ہے کہ جب یہ جی 5 حرف جزم کے ساتھ آئیں گے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر تو الگ ہو جائیں گے، لیکن اس کی دوہری آواز بھی آئے گی، جی، جیسے دوہری آواز آئے گی، جی۔ دوہری ہاں، آواز تجو، سب تجوری، جوری۔ تجوری ہے نا، ہاں جی تقوی، تقوی ہے نا جی جی۔ یہ پورے 5 حرف ایسے ہیں جب بھی جزم کے ساتھ آئیں گے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوں گے اور ان کی دوہری آواز آئے گی۔ ہمیں صرف یہ رٹا نہیں لگانا ہے، ہم کو اس کو سمجھنا ہے اور اس کی جو نیچے مشق دی ہوئی ہے ہمیں اس کو پڑھ کے اس کو بتانا ہے کہ یہ اس طرح پڑھے جائیں گے، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جیم بھی ہے نا اس میں، جی تو جی تج، یہ جزم کے ساتھ جیم ہے، تجری، تقوی، اس طرح کے حرف اور بھی آئیں گے، دال بھی ہے، تو بھی ہے، تو ہم ان کو اس طرح پڑھیں گے، صد، صد رکع، صد رکع، ہے نا، تو ان کو تھوڑا سا پریکٹس کرا کریں، 10 منٹ بھی مل جائیں آپ کو، اگر اپنے دن بھر کی روٹین میں سے 10-15 منٹ بھی نکلتے ہیں تو آپ ایک ہی تختی کو لے کر اس کی ڈیفینیشن بھی اچھے سے پڑھ لیں اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ 7 دنوں میں اگر آپ نے 7 تختیاں آپ نے پریکٹس کر لی تو سمجھیے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ پھر دوسرے ہفتے میں 7 دن تک دوسرے 7 قاعدوں کی پریکٹس کریں، پھر جب آپ کے پورے ہو جائیں پھر واپس آ جائیں آپ، مطلب آپ کو ایک یہ جی جیسے دن بھر میں آپ کو کھانا ضروری ہے، دن بھر میں آپ پانی پیتے ہیں، وہ وقت نکالتے ہیں، آپ حاجت پوری کرنے جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں نا کسی بھی طرح، تو اس کو بھی روٹین میں لے آئیے کہ جیسے ہم سارے کام ضروری ہے ہماری زندگی میں، اسی طرح یہ کام بھی ہمارا ضروری ہے، چاہے ہمارے پاس 15 منٹ ہو، چاہے ہمارے پاس 20 منٹ ہو، ہم اسے لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی جو دن بھر کی کام ہے اور آپ جب بھی آپ اس کو لے کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ آپ کے کام سمجھیے برکت والے ہو جائیں گے، کہ آپ کو فکر ہے کہ ہم جلدی جلدی یہ کام کر کے ہم لے کر بیٹھ جائیں یاد کرنے کے لیے، تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہت آسانیاں ہوں گی۔ میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں یہ چیز، ٹھیک ہے نا، جی یہ میں اپنے
सॉरी क्या हो गया, मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि ये कर चुकी हूँ। मैं जब पढ़ती थी ना, जी तो मैं भी अपने घर में अकेली हूँ, तो मैं भी यही करती थी। मैं